محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں بزم مزمل۔ آج کی اس ویڈیو میں اصحاب کہف کے غار کے بارے میں جاننے کو ملے گا کہ اصحاب کہف کا غار آج بھی موجود ہے یا نہیں۔ تو محترم سامعین، چلتے ہیں اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کی بابرکت کتاب قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کریم اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ويهيئ لنا من امرنا رشدا۔ سورہ کہف، سورت نمبر 18، آیت نمبر 10۔ ترجمہ: کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ غار والے اور رقیم والے لوگ ہماری نشانیوں میں کچھ زیادہ عجیب تھے؟ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، اے ہمارے پروردگار، ہم پر خاص اپنے پاس سے رحمت نازل فرمائیے اور ہماری اس صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا فرما دیجیے۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا۔ سورہ کہف، آیت نمبر 25۔ ترجمہ: اور وہ اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال اور مزید 9 سال سوتے رہے۔ محترم ناظرین، اصحاب کہف کون تھے، کب تھے اور کہاں تھے؟ تو اصحاب کہف کے سلسلے میں تاریخ کی کتابوں میں اور روایات میں ملتا ہے کہ اصحاب کہف سن 251 عیسوی میں تھے۔ یہ حضرات 7 نوجوان تھے اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ اس شہر کا پرانا نام افسوس تھا اور جس بادشاہ نے قید کرنے کا سوچا تھا ان کا نام دقیانوس تھا۔ ابھی 2019 میں ان کو انتقال کیے ہوئے 1768 سال ہو گئے۔ یہ لوگ رات میں گھر سے بھاگ گئے تھے اور ایک غار میں سو گئے اور اللہ کے حکم سے 309 سال تک اسی غار میں سوتے رہے۔ یہ غار اردن کے شہر عمان سے شمال کی جانب 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ویران جگہ ہے۔ اس گاؤں کا نام الرقیب ہے۔ اس کو انگلش میں 7 سلیپر کہتے ہیں۔ 8 مئی 1996 کو حضرت مولانا سمیر الدین صاحب قاسمی، جو خود اس غار میں گئے تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے وہاں پر قرآن کے بیان کردہ 6 قرائن کو پایا ہے۔ سب سے پہلے وہ جو قرآن کے حساب سے اس غار میں پایا جاتا ہے، غار کا منہ جنوب کی جانب ہے۔ کوئی آدمی غار میں داخل ہونے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو قرآن نے اعلان کیا ہے، سورج غار کی دائیں جانب سے نکلتا ہے اور اس کی بائیں جانب غروب ہوتا ہے۔ نمبر 2، سورج کی کرنیں غار کے دروازے تک آتی ہیں، غار کے اندر داخل نہیں ہو پاتی، البتہ روشنی کا عکس غار کے اندر خوب جاتا ہے۔ نمبر 3، غار کا منہ کشادہ نہیں ہے لیکن غار اندر سے کافی کشادہ ہے، جس میں تقریباً 15 آدمی بآسانی سو سکتے ہوں، جس کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ۔ آیت نمبر 17، سورت نمبر 18، سورہ کہف۔ ترجمہ: اور اس غار کے کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے۔ نمبر 4، غار کے اوپر پرانے ساخت کی مسجد بنی ہوئی ہے جو ابھی اوپر سے ٹوٹ چکی ہے، صرف بنیاد باقی ہے۔ مولانا سمیر الدین صاحب قاسمی فرماتے ہیں، میں نے خود دیکھا غار کے اندر 8 قبریں پتھر کی بنی ہوئی ہیں۔ ان تمام قبروں کی ہڈیاں جمع کر کے ایک قبر میں رکھ دی گئی ہے اور لوگوں کو دیکھنے کے لیے اس قبر میں ایک چھوٹا سا سوراخ کر دیا گیا ہے اور اندر ایک بلب ڈال دیا گیا ہے جس سے اصحاب کہف کی بکھری ہوئی ہڈیاں نظر آتی ہے۔ اس قبر میں 7 آدمیوں کو کھوپڑیاں ہیں، ان کے ہاتھ، پاؤں، پسلی وغیرہ ہڈیاں موجود ہیں۔ ایک الگ شیشے کے الماری میں ایک کتے کی سر کی ہڈی رکھی ہوئی ہے۔ اس الماری میں ایک چھوٹی سی موٹی روٹی بھی ہے۔ یہ وہی روٹی ہے جس کو اصحاب کہف شہر سے خرید کر لائے تھے۔ الماری میں پرانے ساخت کی مٹی کا لوٹا، چراغ اور تسبیح بھی موجود ہے، واللہ عالم۔ نمبر 6، یہ غار اردن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت یروشلم میں ہوئی تھی۔ وہ وہیں پیدا ہوئے تھے اور وہیں سے اٹھائے گئے تھے۔ یہ غار یروشلم سے صرف 45 میل کی دوری پر واقع ہے۔ چونکہ یہ 7 نوجوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اس لیے غالب گمان یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریبی شہر سے ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایمان لایا ہوگا۔ اس لیے قرینہ یہ ہے کہ اصحاب کہف کے غار یہی الرقیب میں ہے، باقی اللہ جانے، اس میں کوئی حتمی بات کہنا مشکل ہے۔
مولانا سمیع الدین صاحب قاسمی کہتے ہیں میں دوبارہ 4 مئی 2013 میں غار پر گیا تو اس میں ہڈیاں نہیں تھی، کسی نے ان کو چرا لیا تھا۔ محترم ناظرین، ایک زمانے میں لوگ یہ اعتراض کرتے تھے جب جدید سائنس اور ٹیکنالوجی عروج پر نہیں تھا تو لوگ اعتراض کرتے تھے کہ آدمی 300 سال تک کیسے بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن کی حقیقت پر وہ لوگ شک کرتے تھے۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں سائنسی جدید تحقیق کے مطابق کہ لوگ کیوں اعتراض کرتے تھے۔ مولانا سمیع الدین صاحب قاسمی کہتے ہیں کہ ابھی پچھلے سال ہی میرے پڑوس میں ایک نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہوا جس کی وجہ سے وہ 1.5 سال تک بے ہوش رہا۔ ڈاکٹر مشین کے ذریعے جسم میں کھانا پینا پہنچاتے تھے۔ ڈاکٹروں نے مایوس ہو کر مشین نکالنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن ایک رشتہ دار کے منع کرنے سے تھوڑی تاخیر کی، پھر وہ اچھا ہونا شروع ہوا اور آج ایک صحت مند زندگی گزار رہا ہے۔ اگر ڈاکٹر مشین کے ذریعے 1.5 سال تک بے ہوش آدمی کو زندہ رکھ سکتا ہے تو اللہ پاک اپنی قدرت سے 300 سال تک کیوں زندہ نہیں رہ سکتا؟ 1963 میں جب اس غار کا انکشاف ہوا، اس کا جانچ ہوا، اس کی تحقیق ہوئی تو پوری دنیا قرآن کی اس حقیقت کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ناظرین، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔